السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں کافی دنوں سے گونج بھی رہا ہے، اور کافی لوگ مجھے یہ بولتے بھی ہیں کہ حضرت حر کربلا کے میدان میں شہید نہیں ہوئے، اور حضرت حر کو حضرت حر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کربلا کے میدان میں حضرت حر امام حسین کے ساتھ میں نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت حر کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ میں تھے۔ تو حضرت اس مسئلے پہ پوری وضاحت آپ کر دیں کہ کیا سچائی ہے، حضرت حر کس کے ساتھ تھے کربلا کے میدان میں، کس کے ساتھ نہیں تھے، تو عوام کو معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو عوام آپ کی نظروں میں آپ سن رہے ہیں، عوام کہہ رہے حضرت حر کسی اور کے ساتھ میں تھے، حضرت جی امام حسین کے ساتھ میں نہیں تھے، وہ شہید نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت حر تھے کسی اور کے ساتھ میں، جی جی لیکن جب انہوں نے حضرت امام حسین کو دیکھا یا وہ وقت آیا، وہ حضرت امام حسین کی طرف چلے گئے تھے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت حر کو جو لوگ کہتے ہیں شہید نہیں ہے، وہ غلط ہیں، اس بنا پر کہ میرے پاس دلیل بھی ہے اور کتاب میرے پاس موجود ہے، آپ جی دیکھ سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ آپ بھی ایک عالم دین ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دیکھیے، جی یہ کتاب کا نام ہے خاک کربلا، ٹھیک ہے، جی اور اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب میرے امام نے یزیدیوں کے ظالموں کے سامنے اپنا خطبہ بیان کیا تو حضرت حر اپنے گھوڑے کو دوڑا کر امام حسین کے قدموں میں آئے اور معافی طلب کی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسین کے ساتھ میں نہیں تھے، ہاں اور بھی باتیں ہیں اس میں کہ حضرت حر ہی نے امام حسین کو وہاں پر گھیر کے لایا تھا، اور انہوں نے حضرت امام حسین کو بندی، مطلب ان کے سامنے ان کی فوج کھڑی تھی کہ اس کے آگے امام حسین جا نہ پائے، جی یہیں پر ان کو روکا جائے، ٹھیک ہے۔ جی وہاں پر جب امام حسین کو روکا گیا، جب میرے امام نے اپنا خطبہ بیان کیا کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے اور کیا چاہتے ہو، جب ان لوگوں نے حضرت امام حسین سے بیعت مانگی کہ آپ ہم لوگوں کی حکومت میں آئے اور ہم لوگوں کے ہاتھ پر بیعت ہوں، جی تو امام حسین نے صاف انکار کیا، کہا بھائی مجھ سے تو یہ ہو نہیں پائے گا، اس لیے کہ میں نواز رسول ہوں، جی جی اور میرے خاندان میں غلط کام، جیسے یزید جو تھا وہ شراب بھی پیتا تھا، عیاشی بھی کرتا تھا، زناخور بھی تھا، جی زانی بھی تھا، اس بنا پر امام حسین نے اپنا ہاتھ اس کو دیا نہیں۔ اور جو حر تھے ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یزید امام حسین کو کیوں گھیر رہا ہے، کیوں ان کو مجبور کر رہا ہے، اس بات کا علم ان کو تھا نہیں۔ تو وہ جب امام حسین کے سامنے آئے، جب بات ہوئی کہ کیوں روکا جا رہا ہے، جی تو جب میرے امام نے بتایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، اگر تم چاہو تو میری جان لے سکتے ہو لیکن بیعت نہیں لے سکتے نہیں ہیں، دے سکتے۔ تب جب امام حسین نے خطبہ بیان کیا، حر سامنے تھے دشمنوں کے ساتھ میں، ابھی حضرت حر دشمنوں کے ساتھ میں تھے۔ جب امام حسین اپنا خطبہ بیان کیے، جب حر نے سنا، ان کے دل کی کلی پھوٹی، جی انہوں نے اپنے زبان سے، دیکھیں کتاب میں لکھا ہے جی کہ انہوں نے کہا کہ اے ظالموں، دیکھو امام حسین کے چہرے پر مصطفیٰ کا نور چمک رہا ہے۔ جب اتنا کہا تو جو یزید تھا، سمد اور عمر بن سعد، یہ لوگ کہنے لگے حر مسئلہ کیا ہے، کیوں بار بار ان کی طرف دیکھ رہے ہو؟ جی تو حر نے کہا مسئلہ یہ کہ آپ لوگ دیکھیے، اور مجھے جو نظر آ رہا ہے امام حسین پر وہ مصطفیٰ کا نور ہے۔ بے شک بے تو شک وہ اپنے گھوڑے کو دوڑائے اور امام حسین کے قدموں میں آ گئے۔ اب جب امام حسین کے قدموں میں آئے تو انہوں نے توبہ کی، اور کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ حر، میرے امام نے کہا حضرت حر کو، حر کیوں آئے ہو میرے پاس، کیا مسئلہ ہے، جی ابھی تک تو دشمنوں کے ساتھ میں تھے، اب کیوں آئے ہو؟ جی تو حر نے کہا، حضرت حر نے کہا آقا میں اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے آیا ہوں۔ بے میں شک اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے آیا ہوں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے آیا ہوں، جی گناہوں سے توبہ کرنے آیا ہوں، اور میں معافی لینے آیا ہوں۔ جی میرے آقا امام حسین نے حضرت حر کو اٹھایا اور سینے سے لگایا،
حضرت حر نے وہاں پر یہ بھی کہا تھا کہ یا امام میں ہی قصوروار ہوں کہ میں آپ کو گھیر کر اس در پہ لایا، ظالموں کے سامنے لایا۔ جی جی میرے آقا کے سامنے حضرت حر نے کہا آقا حسین سے کہ میں ہی قصوروار ہوں، تب آقا حسین نے ان کو اٹھا کے سینے سے لگایا بے شک اور رب کی بارگاہ میں کہا تھا مولا تو حر کی توبہ قبول فرما۔ بے شک۔ حضرت امام حسین کہہ رہے کہ مولا تو حر کی توبہ قبول فرما۔ جب حضرت حر کھڑے ہوئے آقا کے سینے سے لپٹ گئے، خوب زار و قطار روئے، میرے آقا نے کہا مولا تو حر کی توبہ قبول فرما۔ اب حضرت حر نے مظلوم کربلا کی طرف سے جی عمر بن سعد کو مخاطب کر کے چیلنج کیا کہ اب آج تو مجھ سے مقابلہ کر، ابھی تک میں تیرے ساتھ میں تھا، اس بنا پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ امام حسین کو کیوں یہاں پر کھڑا کر کے رکھے ہو، تم ان کی جان لینا چاہتے ہو کہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ جب انہیں یہ علم ہوا تب وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیے۔ اب یہاں پر آپ جان لیجئے کہ ایک مسئلہ ایسا بھی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا، جہنم سب جانتے ہیں کے لیے جہنم ہے، ایمان والے کے لیے نہیں۔ ایمان والے کے لیے اگر وہ ایمان لے آیا، مرنے کے وقت بھی اگر وہ ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا۔ عطا کرے گا۔ رہی بات جو گناہ کر کے جا رہا ہے تو اس کا وہ سزا پائے گا، قبر میں اس کو سزا دی جائے گی، جو گناہ لیکن کیا۔ پھر بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے بخشے گا، ضرور بخشے گا، کیونکہ وہ ایمان کی حالت میں ایمان کی حالت میں اسی بنا پر اب آپ اندازہ لگائیے کہ حر آئے امام حسین کی بارگاہ میں، اب انہوں نے سفارش کی اے رب حضرت حر کی توبہ قبول فرما، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی نا۔ اب آ کے امام حسین کی طرف سے جو سب سے پہلے میدان کربلا میں شہید ہوئے انہی کا نام حضرت حر ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب حضرت حر کو حر کیوں نہیں کہنا چاہیے، اب وہ شہید ہیں کہ نہیں شہید ہیں۔ بے شک بے اب شک امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ان گفتگو سے جن کے ذہن میں دماغ میں یہ بات چل رہی ہوگی کہ حضرت حر شہید نہیں ہے، یا حضرت حر کو حضرت حر کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، اور حضرت حر کس کے طرف تھے، بے شک بے شک ان میں لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ جائیں گے۔ بے شک بے شک